سیرت پر بیانات چل رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات اور اس کے اثرات پر بیان ہو چکا تھا۔ دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد دادا کی وصیت کے مطابق آپ کے چچاؤں میں سے ابو طالب کی کفالت میں آپ کو دے دیا گیا، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی زبردست کفالت کی اور 40 سال سے زائد عرصے تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنے رہے اور ڈھال بنے رہے۔ ایک موقع پر جب بہت زیادہ دباؤ آیا اور مشرکین مکہ نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجوں کو منع کرو، یہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے الہہ کو برا بھلا کہتا ہے، ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ سارے قبائل مخالفت میں متفق ہو گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ میرے بھتیجے، اب میری بس ہو گئی ہے، میں اکیلا پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسی فصیح اور بلیغ اور ایسی مؤثر تقریر فرمایا کہ اگر دنیا میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دے اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دے تو بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر سے ابو طالب متاثر ہوئے اور انہوں نے پھر بڑے مؤثر اشعار کہے، اور اس میں یہ مصرع بھی ہے کہ واللہ لن یصلوا الیک حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم وہ مشرکین مکہ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ اور پھر بھرپور ساتھ دیا اور بڑی شفقت اور محبت سے کفالت کی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا، سفر حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہ ابو طالب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، کنبہ بڑا تھا اور معاشی طور پر کمزور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے چچا کا خیال ہے کہ دیکھو یہ معاشی طور پر کمزور ہیں اور اولاد زیادہ ہے، کنبہ بڑا ہے، مجھے اپنے چچا کا معاون بننا چاہیے۔ چنانچہ اس چھوٹی سی عمر میں یہ احساس اور شعور تھا کہ بڑوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کی۔ بخاری کی روایت میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مر الزہران کے پاس سے گزر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں مکہ والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا نعم، وما من نبی الا رعاہا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور ایک اور موقع پر، یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں،
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا انا کنت ارعى علی قراریط لأہل مکہ، ہاں میں بھی ان انبیاء میں شامل ہوں جنہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور مجھے کوئی استثناء اس میں حاصل نہیں ہے، اور اہل مکہ کے لیے میں چند قیرات پر، قیرات آپ سمجھ لیجئے چاندی کے چھوٹے سکے، 5 جو کے برابر ایک قیرات ہوتا ہے، تو چند قراریط اجرت لے کر میں اہل مکہ کے لیے بکریاں چراتا تھا تاکہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹا سکوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ ہے، آپ اس کو یعنی یہ جو حکمت ہے بکریاں چروانے کی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بکریاں کیوں چروائی گئی، اور سرکار دو جہاں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی استثناء حاصل نہ ہوا اور آپ نے بھی بکریاں چرائی، یہ کیوں، اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ بہت مشکل کام ہے، بکریاں چرانا، ان کو سنبھالنا، ان کو نظم و ضبط میں لانا، وہ کبھی ایک بکری ادھر بھاگے گی، دوسری بکری ادھر بھاگے گی۔ گائے بیل بھینس کو تو آپ چراگاہ میں چھوڑ دیں، جب تک اس میں گھاس موجود ہے وہ چرتی رہے گی، وہ ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہے، لیکن بکریوں کی عادت ہے کہ وہ ایک جگہ پر اکتفا نہیں کرتی، وہ ادھر بھاگے گی ادھر بھاگے گی۔ ان کو جوڑ کر رکھنا، نظم و ضبط میں لانا، یہ مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ڈنڈے سے مار بھی نہیں سکتے، جیسے گدھے گھوڑے کو مار سکتے ہیں، بیل کو مار سکتے ہیں، بھینس کو مار سکتے ہیں، اس کو اس طرح کی پٹائی بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا سنبھالنا اور اس کو جوڑ کر رکھنا، نظم و ضبط میں رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کو جوڑنا تھا، نظم و ضبط میں لانا تھا، آپ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ مشرق اور مغرب کے رہنما تھے، آپ جن و انس کے رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کو پوری امت کو جوڑ کر رکھنا تھا، انہیں نظم و ضبط سکھانا تھا، انہیں اتفاق اور اتحاد کا درس دینا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، جیسے بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھانے والا ایک بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اسے تباہی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یأخذ الشاة الشاذة والقاسیہ والناحیہ، جو بکریوں کا بھیڑیا ہے وہ ریوڑ کے بیچ میں آ کر بکری نہیں اٹھاتا، جو جڑی رہتی ہے ریوڑ سے اس کو خطرہ نہیں ہوتا، وہ یا تو کنارے سے کوئی بکری اٹھاتا ہے، یا جو بکری دور چلی گئی ہے اسے اٹھاتا ہے، اور یا پھر جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر بھٹک گئی ہے اسے شکار کرتا ہے۔ تو اس لیے علیکم بالجماعہ والعامہ، تم بھی جڑ کر رہو، جماعت کی صورت میں رہو، اتفاق اور اتحاد سے رہو، اور اپنی الگ الگ شناخت قائم نہ کرو، اسلام تمہاری سب سے بڑی شناخت ہے۔ تو یہ درس یعنی اپنی وحدت کا تحفظ کرو، یہ بہت بڑا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے کہ آپ سے بکریاں چروائی گئیں ملتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اپنی امت کو دیا، اور مختلف ارشادات سے قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اتفاق اور اتحاد کا درس بڑی تاکید کے ساتھ ہے، اور 10 ارشادات میں آپ نے اس کی تاکید فرمائی کہ آپ نے اپنے مسلک، اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنی الگ الگ شناخت کو بنیاد نہ بناؤ،
اور اس کی وجہ سے عامت المسلمین سے الگ کوئی گروہ بندی نہ کرو، بلکہ سب مسلمان متحد اور متفق ہو کر رہو۔ تمہاری شناخت اسلام ہونی چاہیے، اپنی وحدت میں، اپنی صفوں میں کبھی شگاف مت ڈالنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم آپس میں منازعت نہ کرو، اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں، اس لیے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہیں آسانی سے نشانہ بنائے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے ہم جن حالات سے دوچار ہیں کہ دشمن ہمیں الگ الگ کر کے، ٹکڑیوں میں بانٹ کر، ایک ایک کر کے شکار کر رہا ہے، دوسرے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، مسجد اور مدرسے پر بمباری ہو رہی ہے، اور جو امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں مشکل سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنا سر چھپا رہے ہیں، اس شدید سردی میں مشکلات سے گزارا کر رہے ہیں، ان کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے، اور دنیا کے حقوق انسانی کے چیمپئن اور اس کے نعرے لگانے والے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ عالم اسلام بھی خواب غفلت کی نیند میں بالکل پوری طرح سو رہا ہے، اور اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور خاص طور سے عرب ریاستیں جو ان کے پڑوسی ہیں، جن پر سب سے پہلے یہ فریضہ عائد ہوتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ہر طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، وہ بھی اپنی عیاشیوں میں مست ہیں۔ ان کے ہاں فیسٹیولز ہو رہے ہیں ناچ گانے کے، رقص و سرود کے، عریانی اور فحاشی کی حدیں پھلانگ رہے ہیں۔ اتنی عریانی فحاشی آپ کے دوسرے اسلامی ممالک میں نہیں ہوگی جو ابھی حال ہی میں ریاض میں جو کچھ ہوا اور جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جس نبی نے اتفاق اور اتحاد کا درس دیا تھا، جن کا قرآن اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، جن کا قرآن جہاد کی سینکڑوں آیات میں ترغیب دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لے لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ کیا الفاظ ہیں! قتال کرو ان سے، ان کافروں سے لڑو، ان سے جہاد کرو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ چاہے تو طوفان بھیج کر، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے، آسمان سے آگ برسا کر، جیسے پہلی قوموں کو تباہ کیا ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب ملے، تمہارے ہاتھوں سے ان کی تباہی ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے، ویخزہم وینصرکم علیہم، انہیں رسوا کرے اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے، ینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، اور مسلمانوں کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے یہ جسم کے لوتھڑے اور چیر پھاڑ کر بمباری کے ذریعے سے جو اڑے جا رہے ہیں، اور والدین اپنے معصوم بچوں کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک کپڑے میں پوٹلی بنا کر دفن کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، ان دلوں کو شفا ملے گی، ان سینوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ یشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ان کے خلاف یہ غیظ و غضب کی آگ بھڑک رہی ہے، اسے ٹھنڈا کریں۔ تم آگے تو بڑھو، میدان میں نکلو تو صحیح۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، جن کے پاس دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی ہے، جن کے پاس سب سے قیمتی پیغام ہے، جن کے پاس سب سے بڑا طاقتور پیغام ہے کہ تم توحید کا علم لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اور قطار، اب بھی تم وہ فضا تو پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جان نثاروں کو لے کر میدان میں نکلے تھے، اور وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے اور دعا کی تھی، اور ایسی دعا تھی کہ آپ کے شانوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، ہم سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 کو اس 1000 کے ہر قسم کے اسلحہ سے لیس، اس وقت کی سب سے بڑی طاقت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ 70 سرداران قریش جو ان کے رؤسا تھے، جو ان کی قیادت کر رہے تھے، وہ مارے گئے اور انہیں ایک کنویں میں ڈالا گیا۔ جب آدمی میدان میں نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مسلمان اتحاد اور اتفاق کر کے آگے تو بڑے، اسرائیل ہے کیا؟ ایک نقطے کی طرح عالم اسلام کے مقابلے میں، اس نقطے نے سب کو نچایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی محبت، یہ عیش پرستی، یہ اقتدار کا نشہ، ان نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، اور اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو پیغام ہے، جو قرآن کریم ہے، جو حدیث ہے، جو نظام زندگی ہے، وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور دنیا آج اپنے اپنے بنائے ہوئے نظام زندگی سے تنگ ہے، وہ کوئی نظام چاہتی ہے، وہ جستجو میں ہے، وہ تلاش میں ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران جو دنیا بھر کے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے چکر لگاتے ہیں، قرض مانگنے کے لیے اپنا کاسا لے کر ان کے دروازوں پر جاتے ہیں اور ان سے بھیک مانگتے ہیں، کاش کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ اس پیغام کو مانو۔ اگر تم مان لو گے، ہم بھائی بھائی ہیں، تم ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرح معصوم ہو جاؤ گے، تمہارا خون، تمہاری جان سب محفوظ ہوگی۔ لیکن اگر تم ہمارے مقابلے کے لیے آتے ہو تو تلوار سے، اسلحہ سے، ایٹم بم اور میزائل سے فیصلہ ہوگا۔ کچھ بول کر تو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں عالم اسلام سب متفق ہو کر صرف بولے، عملی طور پر جہاد کرنے کی شاید نوبت ہی نہ آئے، اسرائیل ڈھیر ہو جائے، لیکن پتہ نہیں ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی ہے اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہم امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، غیرت ایمانیہ نصیب فرمائے، حمیت دینیہ نصیب فرمائے، اور جن کے ذمے جو کام ہے اللہ تعالیٰ وہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔